اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں رزق میں برکت کا، تنگ دستی کو خوشحالی میں بدلنے کا، ہمیشہ مالدار رہنے کا بہت ہی خاص اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مالا مال ہو جائیں، رزق میں خوب خیر و برکت ہو، اور جو رزق اللہ پاک نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں برکت بھی شامل ہو، تو نماز کی پابندی ضرور کریں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ عز و جل کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں اور درود پاک کا کثرت سے ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل رزق میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ رزق میں برکت کا ایک انوکھا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ناظرین، ایک درویش کا خاص اور انوکھا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح اس نے اپنے رزق میں برکت پائی۔ ایک درویش تھے جن پر تنگ دستی آ گئی۔ گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ گھر میں فاقے آ گئے لیکن ہمت نہیں ہاری۔ روزانہ کام پر جاتے لیکن بنا کچھ لیے، بنا پیسوں کے واپس آ جاتے۔ اللہ کی رضا پر راضی تھے، کسی سے کچھ نہیں مانگا، کسی سے سوال نہ کرتے، نہ ہی کسی سے کچھ مانگتے، نہ ہی اپنا حق جتاتے۔ روزانہ کام پر جاتے اور بنا کچھ لیے واپس آ جاتے۔ ایک رات خواب میں سوئے کہ کہنے والے بزرگ نے کہا کہ فلاں درخت کے نیچے 10 درہم موجود ہیں، لے لو۔ کہنے لگے کیا اس میں برکت موجود ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نہیں لیتا۔ جب صبح ہوئی تو یہ واقعہ اپنی بیوی کو بتایا تو وہ کہنے لگی کہ لے لیں، گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوکے ہیں اور آپ برکت میں لگی ہیں۔ دوسرے دن پھر وہی بزرگ خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اس درخت کے نیچے اب 5 درہم ہیں، وہ لے لو۔ کہتے ہیں کیا اس میں برکت ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نہیں لیتا۔ صبح یہی واقعہ اپنی بیوی سے پیش کیا تو وہ کہنے لگی لے لیں۔ کہتے ہیں نہیں، اس میں برکت نہیں۔ تیسرے دن پھر وہی بزرگ خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ اب اس درخت کے نیچے صرف 2 درہم ہیں، وہ لے لو۔ تو کہتے ہیں کہ کیا اس پہ برکت ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں، برکت موجود ہے۔ گئے اور درخت کے نیچے سے 2 درہم نکال کر لے۔ سوچا بازار سے کیا خریدوں، مچھلی خرید لی۔ جب گھر لائے تو مچھلی سے 2 موتی ملے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے۔ اسے جوہری کے پاس لے گئے تو جوہری کہنے لگا کہ یہ تو لال ہے، اس کے ساتھ کا دوسرا بھی ملے گا۔ کہتے ہیں ہاں، دوسرا میرے پاس موجود ہے۔ جوہری کہتا ہے کہ میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ یہ خبر بادشاہ کے پاس پہنچی کہ ایک درویش ہے جو کہ غریب ہے، اس کے پاس اعلیٰ قسم کے لال ہیں۔ جب بادشاہ کے حضور پہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، ہاں 80 کھچر لے کر آؤ اور سونے اور چاندی کے بھر کر لے جاؤ، یہی ان موتیوں کی قیمت ہے۔ ناظرین، رزق میں برکت اب کیسے آئے؟ رزق میں برکت کے لیے، مالی حالات میں بہتری لانے کے لیے، کم پیسوں میں بھی برکت کے شامل ہونے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، اور جو رزق اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اس میں سے صدقہ اور خیرات کریں، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں، تو دیکھیے گا کہ آپ کے رزق میں کس قدر برکت شامل ہوگی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اول آخر کسی بھی تعداد میں درود ابراہیمی پڑھ لیجیے، یا پھر جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ پھر 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح یہ کلمات
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات آپ ادا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ساری عمر رزق میں برکت رہے گی۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔